ہوا و حرص والا دل بدل دے دل کی دنیا دے۔ بہرحال یہ نفس ہونے کی وجہ سے انسان کے اوپر کوئی نظر رکھنے والا ضروری ہے، دوسرا بتانے والا ضروری ہے، خود نظر کام نہیں کرتی اپنی۔ اس لیے شیخ عالم بولتے تھے کہ جس دن ہمارے اوپر کوئی نظر رکھنے والا نہیں رہا، ایسا زمانہ آ گیا، ہم اتنی بڑی عمر کو ہو گئے کہ پورے ڈانٹنے والے ختم ہو گئے، ڈانٹنے والے، بولنے والے، پکڑنے والے ختم ہو گئے، سب خالی جی جی بولنے والے اگر ہو گئے تو سمجھے انسان کے لیے وہ ماتم کا دن ہے۔ قاری فتح علی بول کے ایک بزرگ تھے، تو وہ مکے میں یہ شیخ جو ہیں ان کے کمرے میں پہنچے، جا کے ذرا ان کا پاؤں دبانے کی کوشش کرے تو انہوں پاؤں کھینچ لیے تو بیٹھ کے انہوں رونا شروع کر دیا کہ آج میری زندگی میں ایسا دن آ گیا ہے کہ میں کسی کو اپنا بڑا کہوں ایسا کوئی نہیں، ابھی میرے کچھ بڑا سمجھ کر وہ پیر کھینچ لے رہے۔ جب کسی کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہے، سرپرست نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے، ڈانٹنے والا نہیں ہے، تو وہ اس دن وہ آدمی اس کے لیے وہ دن وہ آدمی کے لیے ماتم کا دن ہے۔ پھر کیسا بھی آدمی بگڑتا، اس لیے بڑے بڑے علماء جو تھے، جو بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، ان کے خود ہزاروں مریدین تھے، وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، اپنا ایک کو شیخ بنا کے رکھتے تھے کہ میری غلطیاں وغیرہ آپ ٹھیک کرنا، میرے اوپر نظر رکھنا، اپنے حالات ان کو پیش کرتے تھے۔ اس لیے کہ انسان کبھی بھی شیطان سے معمون نہیں ہے، اپنی غلطی اپنے کو ہر حال میں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اصل بات یہ بات ہوئی تھی کہ انسان کی تربیت کے واسطے ایک شیخ کامل کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب یہاں سچے بولے تو خالی زبان کے سچے مراد نہیں ہے، یعنی بعض زبان سچ بولتے وہ نہیں، بلکہ جو جن کی زندگی سچی ہے۔ جیسے دوسرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری نیکی کا نقشہ کھینچا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، پورا نیکی پوری کیا ہے، نیک شخصیت کیا ہے، بول کے آخری میں کیا بولے، اولئک الذین صدقوا، یہ سب جس کی لائف میں ہیں وہ سچے ہیں۔ تو زبان کے سچے مراد نہیں، لائف کے سچے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو سچا مسلمان ہے، شریعت کی چلتی پھرتی تصویر ہے، جس کی پریکٹس میں مکمل اسلام آ گیا ہے، تقوی آ گیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، بولے کونوا مع الصادقین۔ اس وجہ سے شروع سے ہماری امت میں رہا کہ بڑے بڑے اپنے زمانے کے امام علم کے، پوری حدیثیں ازبر، قرآن ازبر، پوری دنیا ان کو مانتی، مگر وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی اصلاح کے لیے کسی سے بیعت ہوتے تھے۔ بالکل ابتدائی زمانے کے امام ہیں امام سفیان ثوری، ان کا بھی اس زمانے مسلک تھا، جیسے امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا مسلک ہے نا، ان کا مسلک چلتا تھا دنیا میں ایک زمانے تک، آہستہ آہستہ ان کے ماننے والے ختم ہو گئے۔ یہ جب زندہ تھے تو ان کے بھی لاکھوں ماننے والے یہ وقت کے امام تھے، جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ امام ہے نا، یہ بھی امام تھے سفیان ثوری۔ مگر وہ کیا ہے، ایک ابو ہاشم صوفی بول کے ان کے علاقے میں ایک سیدھے سادے آدمی تھے، علم میں مشہور نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر ذکر والے، اللہ والے تھے، ابو ہاشم صوفی۔ وہ امام ابو سفیان ثوری جو ہے ان کے پاس جاتے تھے اپنی تربیت کے واسطے، ان کی محفلوں میں بیٹھنا، ان کو اپنے حالات سنانا، تو لوگ جو ہے حیرت کرتے تھے کہ آپ زمانے کے امام ہیں، آپ کو نہیں معلوم کیا نہیں معلوم آپ کو، آپ کو پورا اسلام معلوم، پوری حدیثیں معلوم، ہر چیز معلوم، آپ وہاں کہیں کو جاتے؟ تو بولتے تھے اگر میں ہاشم صوفی کے پاس نہیں جاتا تو ریاکاری کس کو بولتے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ریاکاری کے باریک باریک پوائنٹس جو ہے، کیسا شیطان میں ریاکاری آتی، میرے اتنے علم کے باوجود مجھے نہیں سمجھ میں آیا، ان کی محفل میں بیٹھنے سے مجھے سمجھ میں آیا۔ کیوں؟ تقوی کا نور ہوتا وہاں، جتنا تقوی بڑھتا اتنی نظر تیز ہوتی، باریک باریک چیزیں پکڑ میں آتی۔
تو اتنے بڑے امام بول رہے کہ اگر میں ابو ہاشم صوفی کے پاس نہیں جاتا تو ریاکاری رہتی تھی. ریاکاری کا مطلب ہے کہ برباد. قیامت میں سب سے پہلے ریاکار کو دوزخ میں ڈالا جانے والا ہے، بڑے بڑے عالموں کو پہلے ڈال دیتے. ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جعفر صادق جو اہل بیت کے امام جعفر صادق ہے، ان کے پاس جا کے 2 سال ان کی تربیت میں رہے، پھر ان کا انتقال ہوا. 2 سال ان کی تربیت میں رہے. یہ کون سی تربیت؟ فقہ کی تربیت نہیں، پرسنالٹی کی تربیت، تزکیے کی. اس کے بعد امام ابو حنیفہ بولتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال تربیت کے نہیں گزرتے تو میں ہلاک ہو جاتا تھا، یعنی میں دینی اعتبار سے فیل ہو جاتا تھا. تو امام اعظم کو بھی تربیت کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور ہم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہمارے کون بولنے والا؟ ہم کیا اقلی ہیں؟ کیا گریجویٹ ہو میں کیا کھیلے؟ میرے کو نہیں معلوم. اچھا کیا ہوا جاومل صاحب، میرے کو بھی معلوم ہے، سب معلوم. ایسا سمجھتا ہے. اور اسلام کے امام اعظم ہو کے بول رہے کہ اگر ان کے پاس میں نہیں جاتا تو ہلاک ہو جاتا تھا. اتنے بڑے بڑے خامیاں میرے اندر رہتے تھے کہ میں دوزخی ہو جاتا تھا، بولنے کا مطلب ہلاک ہو جاتا تھا. ایسے ہی امام احمد بن حنبل جو سعودی عرب کا جو مسلک ہے وہ حنبلی مسلک ہے. امام احمد بن حنبل کا مسلک، انہوں بہت بڑے محدث تھے. مسند احمد کے اندر 30,000 حدیثیں. اپنے زمانے کے یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں. یہ پوری دنیا میں حدیث کے سب سے بڑے عالم ہیں اپنے زمانے میں امام احمد بن حنبل. اور اس صدی کے مجدد ہیں. جو 100 سال میں ایک مجدد رہتے نا، 30ویں صدی کے مجدد مانا جاتے ہو امام احمد بن حنبل، وقت کے مجدد ہے. تو وہ جو ہے بشر حافی، اب یہ بشر ہے بشر ہے، ذرا میرے کو اس کا زیر زبر نہیں معلوم، کسی کو معلوم ہے تو بعد میں بتا دو. وہ جو ہے ایک جو ہے صوفی آدمی تھے، اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کا نام سکھانے والے، اللہ کی یاد میں رہنے والے. ان کے پاس جاتے تھے اپنی تربیت کے واسطے. ساری دنیا ملکوں سے لوگ ان کے پاس علم حدیث کے واسطے آتے تھے. امام وقت تھے، اور انہوں اپنی اصلاح کے واسطے کہاں جاتے تھے؟ نام بولو. بشر حافی کے پاس جاتے تھے. تو ان کو بھی لوگ بولتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے، آپ ساری عالم کے امام ہیں اور جو ہے وہ ایک عام آدمی کے پاس جاتے، اس کا نہیں کیا ہے بول کے ایسا بولتے تھے. تو کیا بولتے تھے؟ انا عالم بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں، قرآن و حدیث کا میں عالم ہوں. انا عالم بکتاب اللہ وہو عالم باللہ، وہ اللہ کے عالم ہیں. میں قرآن حدیث کو جانتا ہوں، اللہ کو جانتے. اپنے تقوی، اپنے نور بصیرت کی وجہ سے وہ اللہ کی پہچان ہے ان کو، مجھے قرآن حدیث کی پہچان ہے. ایسا بولتے. اس واسطے بھائی آج کل کے زمانہ کیا معلوم، دنیا میں جب سے یہ ڈیموکریسی آئی نا، ہر آدمی بولتا تو کتنا کی میں ہوتا، تیرا بھی ووٹ میرا بھی ووٹ، تو پروفیسر ہے تو کیا، میں رکشے والا ہے تو کیا، ووٹ تو دونوں کا ایک ہی ریٹ کا ہے نا. رکشے والے کا بھی ایک کاؤنٹ ہوتا، پروفیسر کا بھی ایک کاؤنٹ ہوتا. تو آج کل کی دنیا میں کیا ہے معلوم، لوگوں کے دل میں ہے تو کتنا کی میں اتنا. ہم رجال وہ نانو رجال، انہوں بھی انسان ہم بھی انسان، انہوں کو ہم کو بولنے والے. ہم کسی کی تابع کیوں ہونا، ہم کسی کو جا کے چھوٹے کیسے بننا، ہم کسی سے اصلاح کیسے لینا. طبیعتوں میں کیا ہے، زمانے میں تکبر ہے، جھکنے کا قصہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اصول کیا بنا کے رکھے، جو بھی میرے پاس آنا ہے پہلے مٹی بھی ملو پھر آؤ، میری خاطر ذلیل ہو جاؤ، میری خاطر کسی کے سامنے اپنے آپ کو مٹی بنا دو، پھر میرا راستہ تم کو ملے گا. اکڑنے والوں کے واسطے راستہ نہیں. اس لیے جو ہمارے جو پہلے شیخ تھے حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی، ان کا شعر ہے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. بولو تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، میں جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. تو وہ یہ اللہ والوں کی صحبت، کاملین کی صحبت، کامل کی جو پورا مکمل شریعت پہ چلنے والا ہے، اس کی صحبت
یہ ہے اصل سونا ہے، یہ اس سے آدمی کامل بنتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث میں جو ہے نیک صحبت کی بڑی فضیلتیں بیان کی، اس کے اوپر حدیث